السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ. آج ہم اے ایس فزکس 9702 چیپٹر 2 جو کہ کائنمیٹکس ہے اس کا لیکچر نمبر 7 ڈسکس کر رہے ہیں، اور ٹاپک جو ہے ہمارے ڈسکشن کا وہ ہے پروجیکٹائل موشن. پروجیکٹائل موشن از اے 2-dimensional motion experiences by a body that is projected near the surface of the earth and moves along a curved path under the action of gravity. یہ بیسیکلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈیفینیشن ہے پروجیکٹائل موشن کی، کہ پروجیکٹائل از اے 2-dimensional motion experiences by a body that is projected near the surface of the earth and moves along a curved path under the action of gravity. اس کو سمجھنے کے لیے ہم اس کو جو ہے وہ اس طرح دیکھ رہے ہیں کہ اگر ہمارے پاس ایک باڈی ہے اور اس کو ہم نے کسی ویلوسٹی v سے پروجیکٹ کیا ہے، تو ایک اینگل یہاں بن رہا ہے، اور اس میں یہ ایک کروڈ پاتھ بناتا ہوا یہ باڈی جو ہے، یہ ایک شیل بھی ہو سکتا ہے، فٹ بال بھی ہو سکتی ہے، کوئی بھی چیز آپ تھرو کر سکتے ہیں. وہ ایک اس طرح کی ٹریجیکٹری، ایک اس طرح کا پاتھ بناتا ہوا یہ دوسرے پوائنٹ پر آئے گا. تو پوائنٹ اے یہ اس کا ہائیسٹ پوائنٹ، اور یہ جہاں اس نے جا کے ہٹ کیا پوائنٹ سی. تو یہ جو ایک پیرابولک پاتھ بن رہا ہے، کرو پاتھ بن رہا ہے، یہ ہمارے پاس جو ہے وہ اگر کوئی باڈی اٹین کر رہی ہے یہ موشن، تو وہ پروجیکٹائل موشن ہے. تو ایک تو چیز یہ ہے. اس کے علاوہ ہم کچھ ٹرمز ہیں جو اس میں ہم دیکھتے ہیں اس ٹاپک میں کہ وہ فریکوینٹلی یوز ہوتی ہیں. تو اس کو میں نے کی ٹرمز یوز ان پروجیکٹائل موشن کے ہیڈنگ میں لکھ دیا ہے. The object that experiences the projectile motion is called projectile. Yani if suppose here you have a sort of cricket ball or football or whatever, here suppose you have a football, so this football is attaining a curved path, and this is the projectile motion, and the football itself is termed as the projectile. پھر ایک اور ٹرم ہے پروجیکٹائل پاتھ کی. دی پاتھ آف دی پروجیکٹائل از اے پیرابولک کرو اینڈ از نون ایز دی پروجیکٹائل پاتھ وچ از آلسو ٹرمز ایز دی ٹریجیکٹری آف دی پروجیکٹائل. تو یہ جو کروڈ بن رہا ہے اس کو ہم ٹریجیکٹری بھی کہتے ہیں، اور یہ کرو پاتھ جو ہے ظاہر ہے کہ ایک پیرابولک پاتھ ہے، اور اس کو جیسے میں نے آپ سے کہا کہ یہ ایک ٹریجیکٹری کی صورت میں بھی ہے. یہاں پر ایک بات جو ہم پیچھے کر کے آئے ہیں 2-dimensional موشن کے حوالے سے، تو اس کو ہمیں اس طرح سے سمجھنا ہے کہ اگر ہمارا جو پروجیکٹائل ہے لائک فٹ بال ان دس کیس، تو کیا ہوگا کہ ایک پوائنٹ تو یہ ہے، کچھ دیر کے بعد یہ یہاں پہنچے گا، پھر کچھ دیر کے بعد یہاں پہنچے گا، اینڈ سو آن، تو چلتا چلا جائے گا. تو یہاں پر آپ جو ہے وہ دو چیزیں نوٹ کریں گے. ایک تو یہ ہوگا کہ اس کا ہاریزونٹل ڈسٹینس کور ہوگا، اور ایک اس کا ورٹیکل ڈسٹینس کور ہوگا. تو ہر پوائنٹ پر جو ہے وہ اگر آپ اس کی پوزیشن کو ڈیفائن کرنا چاہیں تو آپ کو ایکس کوآرڈینیٹ اور وائی کوآرڈینیٹ مینشن کرنے پڑیں گے. یعنی ایکس ایکسس پر وہ کتنا ڈسپلیس ہوا ہے اور وائی ایکسس پر کتنا ڈسپلیس ہوا ہے. تو اس طریقے سے آپ کو اس کی صحیح پوزیشن کا اندازہ ہوگا، اور اسی لیے اس کو ہم 2-dimensional موشن کہتے ہیں کہ 2 ڈائمنشن میں ہے یہ، لائک ایکس اور وائی ڈائمنشن میں ہے، اور ہر جگہ پر یہ صورتحال موجود ہوگی. لیکن ظاہر ہے کہ یہ مثال کے طور پر ایکس اور وائی یہاں جو ہم نے لکھا ہے یہ کچھ اور کوآرڈینیٹس ہیں، اور یہ والے کوآرڈینیٹس کچھ اور ہیں، لیکن ہر دو صورتوں میں یہ ایک 2-dimensional موشن ہے. تو دس از ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ. اور جیسے میں نے آپ سے کہا کہ اس میں جو ہمارے پاس کرو پاتھ بن رہا ہے وہ پروجیکٹائل پاتھ ہے، یا اس کو ہم ٹریجیکٹری آف دی پروجیکٹائل بھی کہیں گے. The distance on the plane between the point of projection، یہاں سے آپ نے اس کو پروجیکٹ کیا ہے، پوائنٹ آف پروجیکشن ہے، اینڈ the point of impact، یہاں جا کے اس نے ہٹ کیا ہے تو یہ پوائنٹ آف امپیکٹ ہے. اور اس کے درمیان کا جو ڈسٹینس ہے اس کو ہم ایکس لکھ دیں یا آر لکھ دیں، تو دس از دی رینج. دس ہاریزونٹل ڈسٹینس از ٹرمڈ ایز دی رینج. تو یہ ہمارے پاس بڑی امپورٹنٹ ایک ٹرم ہے. The angle between the direction of the projection and the horizontal plane through the point of projection is known as the angle of projection. تو یہ جو جس اینگل سے اس کو ہم نے تھرو کیا ہے وہ کون سا اینگل کہلائے گا؟ اینگل آف پروجیکشن. So theta in this case is the angle of projection.
یہاں جو ہے وہ ہم ایک چیز دیکھتے چلیں، اور اس کے لیے ہم اس اینیمیشن سے ہیلپ لے رہے ہیں۔ یہاں پر یہ ایک ہمارے پاس کینن ہے، اور اس سے ہم کچھ فائر کر سکتے ہیں۔ لائک اس کیس میں اگر ہم فرض کر لیجئے کہ ایک فٹ بال ہی لیں، فٹ بال بغیر اس کا کوئی سائز بہت زیادہ اچھا نہیں ہے، لیکن اینی ہاؤ یہ ہمارے پاس جو ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ یہ ایک پیرابولک پاتھ میں جا رہی ہے، پیرابولک پاتھ اٹینڈ کر رہی ہے۔ یہاں پر آپ اس کی پوزیشن چینج کر سکتے ہیں، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو ڈسٹنس کور ہوا ہے اس کے پوائنٹ آف پروجیکشن سے پوائنٹ آف امپیکٹ تک وہ 21.4 ہے میٹر میں، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی رینج جو ہے وہ آپ کو 21.4 بتائی گئی ہے۔ اینگل یہاں آپ کو دکھ رہا ہے 35 ڈگری کا ہے، اور جو اس کی ویلوسٹی ہے جس ہم نے یو سے ریپرزینٹ کیا تھا، اس کو ہم یہاں پہ ڈکریز اور انکریز کر سکتے ہیں اس اینیمیشن میں۔ اگر ہم اس کی ویلوسٹی اسی اینگل پہ انکریز کریں تو دیکھیے کہ کیا صورتحال ہوگی کہ اگر ہم اس کی ویلوسٹی یہاں لے جائیں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ بہت آگے تک چلا جائے گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی جو انیشل ویلوسٹی ہے اس پر ڈیپینڈ کرے گا کہ اس کا پیرابولک پاتھ یا اس کا جو رینج ہے وہ کیا ہے۔ تو اگر آپ اس کی ویلوسٹی کم کر دیں تو obviously یہ نیچے گر جائے گا۔ تو یہ اس طریقے سے ہم اس کو کر سکتے ہیں۔ یہاں میں اس پہ دوبارہ واپس آؤں گا، لیکن جو ہے وہ ابھی اس کو ہم یہ دوبارہ دیکھ لیں سلو موشن میں۔ اس کو ہم چینج بھی کر سکتے ہیں۔ فٹ بال سے مثال کے طور پر آپ نے کہا کہ ہم نے کسی ہیومن بینگ کو کینن میں رکھ کے تھرو کر دیا، تو اٹس اے ویری سارٹ آف عجیب سی بات ہے، بٹ جسٹ ٹو ہیو اے سارٹ آف آئیڈیا کہ ہوگا کیا۔ تو ہم نے کہا کہ ہم نے دیکھا کہ اگر ہم ایک شخص کو اسی ویلوسٹی سے، جس ویلوسٹی سے ہم نے فٹ بال کو تھرو کیا تھا، اور اینگل بھی وہی ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی رینج وہی آ رہی ہے، جو اس کیس میں مثال کے طور پر 18.9 ہے۔ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ویلوسٹی بڑھائیں گے تو رینج بھی بڑھ جائے گی، لیکن کس شخص کو، کس چیز کو، مثلا یہاں کار ہے آپشن، اگر آپ کار کو تھرو کر دیں گے، ظاہر ہے وہ عجیب سی بات ہے، لیکن اگر ہم کار کو تھرو کر دیں گے تو بھی وہی پروجیکٹائل بنے گا، پاتھ وہی ہوگا، چونکہ اینگل وہی ہے اور ویلوسٹی بھی وہی ہے۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو یہاں ہم ابھی شو کر رہے ہیں۔ ہم اس پہ واپس آئیں گے، لیکن ہم ایک جو ہمارے ڈسکشن ہے اس کو کنٹینیو کریں۔ تو یہاں پر جو ہے وہ میں نے آپ کو ایک تو پوائنٹ آف پروجیکشن دکھا دیا، رینج بتا دی، اینگل آف پروجیکشن بتا دیا۔ یہاں پر جب ہم کنسیڈر کر رہے ہوتے ہیں پروجیکٹائل موشن کو، تو دو ایزمپشنز ہیں جو کہ بہت امپورٹنٹ ہیں۔ تو دیر آر ٹو ایزمپشنز ٹو میک دی ڈسکرپشن آف دی پروجیکٹائل موشن، اور کسی حد تک اگر آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر میتھمیٹکس اگر ہمیں ڈیل کرنی ہے تو اس میں بھی یہ سمپلیفیکیشن آتی ہے۔ تو ایزمپشنز کیا ہیں؟ ٹو ایزمپشنز وی ہیو۔ دی موشن از انڈر گریوٹی، یعنی کوئی اور فورس نہیں ہے، صرف ہمارے پاس انڈر گریوٹی یہ موشن ہوگی۔ اینڈ دی ایئر فرکشن از نیگلیجبل، اور ایئر فرکشن کو ہم نے نیگلیجبل کنسیڈر کیا ہے۔ تو دس از ویری ویری امپورٹنٹ۔ یہ جو دونوں آپ کے پاس ایزمپشنز ہیں یہ ہر جگہ یوز ہوں گے، اور اس کے لحاظ سے پھر ہم کائنیمیٹکس آف دی موشن کی بات کر سکتے ہیں۔ کیا کائنیمیٹکس ہے صاحب؟ تو ہم نے کہا کہ دی ورٹیکل اینڈ ہاریزنٹل کمپوننٹس آف ڈسپلیسمنٹ اینڈ ویلوسٹی آر انڈیپینڈنٹ آف ایچ ادر۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ کہ ہاریزنٹل ڈسپلیسمنٹ اور ہاریزنٹل ویلوسٹی کا ورٹیکل ڈسپلیسمنٹ اور ورٹیکل ویلوسٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی ان کو آپ انڈیپینڈنٹلی کیلکولیٹ کریں گے۔ اور جس طرح میں نے آگے لکھا ہے، ہینس کیلکولیشنز فار ورٹیکل اینڈ ہاریزنٹل موشنز آر ڈن سیپریٹلی، however their combined effect produces the same parabolic trajectory of a projectile motion۔ یعنی کیا مطلب ہے کہ ہمارے پاس ہاریزنٹلی اور ورٹیکلی باڈی جو ہے وہ ڈفرینٹ ڈسپلیسمنٹس اور ویلوسٹیز سے ہوتی ہوئی اصل میں جو پوائنٹ آف امپیکٹ ہے وہاں جب پہنچے گی تو پھر الٹیمیٹلی وہی اس کی ویلوسٹی ہوگی جس سے ہم نے اس کو فائر کیا تھا۔ ڈیورنگ دس انٹرول آف ٹائم ہاریزنٹل موشن ڈفرینٹ ہے اور ورٹیکل موشن ڈفرینٹ ہے۔ ہاریزنٹل ویلوسٹی کی سچویشن دوسری ہے اور ورٹیکل ویلوسٹی کی سچویشن دوسری ہے۔ As there is no air friction, the horizontal component of the velocity remains constant throughout the motion, and as there is no change in horizontal velocity, therefore the horizontal component of the acceleration is zero. This is the most important thing to remember. ہمارے پاس چونکہ کوئی ایئر فرکشن کنسیڈر نہیں کیا گیا ہے تو ہاریزنٹلی کوئی فورس ایکٹ نہیں کر رہی ہے،
تو تھرو آؤٹ دی موشن ہمارے پاس جو ہاریزونٹل کمپوننٹ ہے وہ ایک ہی رہے گا۔ اب یہاں اس ڈائیگرام کو دیکھیں کہ یہ جو ہم نے ویلوسٹی کا فرض کیجئے کہ یہ ایک یو ہم نے جو ہے وہ ویکٹر لیا ہوا ہے، تو اسی یو ویکٹر کو آپ 2 کمپوننٹس میں ریزولو کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے ویکٹر کا کانسیپٹ پڑھا ہے تو ایک اس کا ورٹیکل کمپوننٹ ہوتا ہے اور ایک کا ہاریزونٹل کمپوننٹ ہوتا ہے۔ تو ہاریزونٹل کمپوننٹس آپ اس کو یو ایکس یا یو ایچ کہہ سکتے ہیں، اور ورٹیکل کمپوننٹس کو آپ یو وائی یا یو وی کہہ سکتے ہیں۔ جیسے میں نے بھی آپ سے کہا کہ چونکہ ہاریزونٹلی کوئی دوسری فورس ایکٹ نہیں کر رہی ہے، یعنی کوئی فورس ہے ہی نہیں، فرکشن، ایئر فرکشن نہیں ہے، تو مین پوائنٹ جو ہم کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر پوائنٹ پر، یعنی یہ اس کا انیشیل پوائنٹ تھا، فرض کر لیجیے کچھ دیر کے بعد وہ یہاں پہنچ گیا، اس کو آپ چلیں کہہ دیں پوائنٹ 1، تو یہاں پر کیا ہوگا، یہاں اس کا جو یو ایچ ہے یا ہاریزونٹل ویلوسٹی کا کمپوننٹ ہے وہ وہی رہے گا، لیکن ورٹیکل کمپوننٹ جو ہے اس میں جو چینج آئے گی وہ ہم آگے ڈسکس کرتے ہیں، لیکن فی الحال ہم بات کر رہے ہیں ہاریزونٹل کمپوننٹ کی۔ تو دس ول ریمین کانسٹنٹ تھرو آؤٹ دی موشن، ہائیسٹ پوائنٹ پہ بھی اس کی جو ہے وہ اس کا میگنیچیوڈ بھی اور اس کی ڈائریکشن بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ہی ہے۔ تو یہ تھرو آؤٹ دی موشن یو ایچ جو ہے جو ہاریزونٹل کمپوننٹ ہے ویلوسٹی کا وہ کانسٹنٹ رہے گا، whether you are considering the magnitude or you are considering the direction, so there is no change as far as the UH is concerned۔ اچھا، جیسے بھی ہم نے بات کی، چونکہ ہمارے پاس جو ہے وہ اس میں کوئی ویلوسٹی چینج نہیں ہے، دیر فور کیا ہوگا کہ ہمارے پاس ایکسیلریشن جو ہے، اگر آپ کو پتا ہو کہ ایکسیلریشن v مائنس یو ڈیوائڈ بائی ٹی ہے، تو ظاہر ہے چونکہ یہاں ہم بات کر رہے ہیں ہاریزونٹل ویلوسٹی کی، تو ہاریزونٹل ویلوسٹی یو ایچ اور وی ایچ چونکہ ایک ہی ہے، جیسے میں نے بھی آپ سے کہا کہ فرض کر لیجیے کہ اس پوائنٹ پر جو ویلوسٹی ہے آپ اس کو یو ایچ کہہ رہے ہیں، یہاں جو نئی پوزیشن ہے وہ ہے تو یو ایچ ہی، لیکن اس کو آپ وی ایچ بھی کہہ سکتے ہیں، فائنل ویلوسٹی اس پوائنٹ اے کے اکارڈنگ، یعنی اگر یہ اے ہے تو اس کے لیے یہ فائنل پوائنٹ ہے 1، تو ہمارے پاس جو ہے وہ ہم نے کہا کہ فائنل ویلوسٹی ہاریزونٹل کمپوننٹ اگر دیکھا جائے تو فائنل ویلوسٹی اور انیشیل ویلوسٹی میں کوئی ڈفرینس نہیں ہے، اور جب ڈفرینس نہیں ہے تو ہمارے پاس ہاریزونٹل کمپوننٹ آف ایکسیلریشن جو ہے وہ 0 ہوگا، تو دس از ویری ویری امپورٹنٹ۔ پھر ابھی جیسے میں نے آپ سے کہا کہ اگر آپ کے پاس ویلوسٹی u ہے جس سے آپ نے پروجیکٹ کیا ہے، if u is the velocity of projection and the angle of projection is theta, then we can write or calculate the horizontal component of the velocity by the following equation۔ یہ پھر وہی بات ہے کہ جو ہمارے پاس شروع کے لیکچرز ہیں چیپٹر 1 میں ہم نے یہ ڈیل کیا تھا اور پڑھا تھا کہ ہمارے پاس ایکس کمپوننٹ جو ہے کسی ویکٹر کا، اس کیس میں ظاہر ہے وہ ویلوسٹی ہے، اس کو ہم u cos تھیٹا سے نکال سکتے ہیں۔ آپ کو ویلوسٹی دی گئی ہے u اور تھیٹا بھی دیا گیا ہے، اینگل آف پروجیکشن، تو اس کی ہیلپ سے آپ یہ نکال سکتے ہیں کہ کچھ دیر کے بعد اس کی ویلوسٹی کیا ہوگی۔ آپ نے کہا وہی ہوگی جو پہلے تھی، تو پہلے کیا ہوگی، تو ہم نے کہا کہ بھائی پہلے جو ہے وہ یا انیشیل ویلوسٹی جو ہے وہ اس کی یو ایکس از اکول ٹو یو ایچ یو کاس تھیٹا ہے، اور جیسے میں نے ابھی آپ سے کہا کہ جو ہاریزونٹل ایکسیلریشن ہے وہ اس کیس میں 0 ہے، تو دس از ویری امپورٹنٹ۔ پھر اس کے بعد آپ جب بات کر رہے ہوتے ہیں ڈسپلیسمنٹ کی، تو جیسے بھی ہم نے کہا کہ رینج جو ہے وہ پروجیکٹائل کی ہاریزونٹل ڈسپلیسمنٹ ہے دراصل، تو دی ہاریزونٹل ڈسپلیسمنٹ رینج آف دی پروجیکٹائل کین بی کیلکولیٹڈ بائی یوزنگ دی سمپل فارمولا۔ کیا فارمولا ہے؟ سمپل سا کہ ڈسپلیسمنٹ از اکول ٹو ویلوسٹی انٹو ٹائم، تو یہاں پر ہمارے پاس جو ہے وہ کسی ایک پرٹیکولر ٹائم پر آپ جو ہے وہ ویلوسٹی اگر ڈسپلیسمنٹ نکالنا چاہ رہے ہیں تو آپ جو ہے وہ یہ ٹائم اس پرٹیکولر انٹرویل کے لیے، یعنی مثال کے طور پر آپ نے کہا کہ بھائی یہاں اگر ہوں گے ہم تو کیا ہوگا، تو جتنا ٹائم یہاں کے لیے گزرا ہے اس کو آپ انیشیل ویلوسٹی سے ملٹیپلائی کر دیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ یہ ایکس کیا آ رہا ہے، اور اسی طریقے سے ہوتے ہوتے جب آپ اس پوائنٹ پر پہنچے جو پوائنٹ آف امپیکٹ ہے، تو وہ میکسیمم ظاہر ہے کہ آپ کے پاس ہاریزونٹل ڈسپلیسمنٹ ہے، اس میں جو ٹائم ہے وہ ہائیسٹ پوائنٹ تک جانے کے لیے اور پھر واپس آنے کے لیے جو ٹائم ہے وہ ہوگا، اور اس ٹائم کو ہم ٹائم آف فلائٹ کہتے ہیں۔ تو دس از امپورٹنٹ کہ ٹائم آف فلائٹ جو ہے وہ آپ کے پاس موجود ہے، اور یا کیلکولیٹ کیا جا سکتا ہے یا ڈیٹا میں دیا جائے گا، اور ہاریزونٹل ویلوسٹی کا آپ نے آلریڈی
کیلکولیٹ کر لیا ہے کمپوننٹ، اور اس سے آپ جو ہے وہ اپنا جو رینج ہے اس کی کیلکولیشن کر سکتے ہیں۔ تو دس از سم تھنگ اباؤٹ دی ہاریزنٹل کمپوننٹ آف ویلوسٹی، ایکسیلریشن اینڈ ڈسپلیسمنٹ۔ تو یہ تینوں ذرا کے جو پیرامیٹرز ہیں وہ ہمارے پاس آنے چاہیے۔ ڈسپلیسمنٹ ہے، ہم پڑھ چکے ہیں پہلے بھی، ویلوسٹی ہے، اور اس سے ریلیٹڈ جو ٹرم ہے وہ ایکسیلریشن ہے۔ تو یہ ہم نے جو بات شروع کی تھی ہم نے ہاریزنٹل ویلوسٹی سے، لیکن ڈسپلیسمنٹ اور ایکسیلریشن بھی ہمارے اب ہوپ فلی سمجھ میں آ گیا ہے۔ یہاں پر میں دوبارہ آپ کو وہ اینیمیشن دکھانا چاہوں گا جو ابھی ہم دیکھ رہے تھے۔ اس میں ہمارے پاس ایک پروویژن دیا گیا ہے کہ آپ کمپوننٹ دکھا دیں۔ تو ہم نے کیا کیا، ہم نے یہاں پر جو ہے وہ کمپوننٹس دکھا دیے، اور جو ہے وہ کمپوننٹ اب اگر آپ دکھائیں گے تو دیکھیے کہ ہمارے پاس کیا صورتحال بنے گی۔ اینگل ہم یہاں رکھا ہوا ہے، یہاں پر اگر آپ جو ہے وہ کمپوننٹ دکھائیں اس کے ساتھ ساتھ تو کیا ہوگا۔ اب دیکھیے یہاں جو گرین ایرو ہے ہاریزنٹلی اس کو آپ نے دیکھنا ہے، اور جو ہے وہ یہ جو ہاریزنٹل کمپوننٹ ہے وہ آپ دیکھیں گے تھرو آؤٹ سیم رہتا ہے جیسے میں نے ڈائیگرام میں بنایا ہے۔ سو دس از ویری امپورٹنٹ، تھرو آؤٹ یہ سیم رہے گا جیسے میں نے ڈائیگرام میں بنایا، اسی طریقے سے آپ اس کو یہاں پر موو ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، اور اس میں کوئی چینج نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر ہم نے ویلوسٹی بڑھا دی ہے تو وہ کہیں یہ ویلیو تھی اس کی، اور ظاہر اس کا اینگل بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ اینگل آپ نے کیا رکھا تھا۔ لیکن جو مین چیز ہے وہ یہ ہے کہ جیسے میں نے بھی آپ کو بتایا کہ ایک تو ہم کیا چیز تھرو کر رہے ہیں، یعنی پروجیکٹائل کیا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ویدر اٹس پمکن اور واٹ ایور، آپ پمکن کو پھینک دیں تب بھی یہ سچویشن وہی ہے کہ ہاریزنٹل کمپوننٹ تھرو آؤٹ اس کا کانسٹنٹ ہے، سیم ہے۔ اور ظاہر ہے جیسے میں نے بھی آپ سے کہا کہ اس کی رینج 21.4 ہے، اور یہ رینج جو ہے وہ آپ کو ہاریزنٹل ڈسپلیسمنٹ بتا رہی ہے کہ ہاریزنٹل ڈسپلیسمنٹ کیا ہے۔ تو دس از سم تھنگ وچ از ویری امپورٹنٹ۔ یہاں پر آپ جو ہے وہ اسے اس طرح سے بھی کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے وہ کوئی ایک بڑی سی ہم نے کوئی چیز پھینک دی، اور وہ ایک کینن بال تھی مثلاً، تو یہاں پر ہمارے پاس جو ہے وہ مختلف کمپوننٹس آ جاتے ہیں۔ یعنی اگر ہم ویلوسٹی کا کمپوننٹ دکھانا چاہیں تو کیا صورتحال ہے، جیسے میں نے بھی آپ کو بتایا کہ یہ جو ہے وہ ویلوسٹی، ٹوٹل ویلوسٹی ہے، یہ ویلوسٹی ویکٹر ہے، یہ اس میں کمپوننٹ نہیں ہے۔ اگر ہم کمپوننٹس دکھائیں تو کیا صورتحال ہوگی، میں نے جیسے بھی آپ کو بتایا کہ ہاریزنٹل کمپوننٹ آپ کو تھرو آؤٹ جو ہے وہ کانسٹنٹ نظر آتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ ایکسیلریشن کی بات کریں تو آپ کو ایکسیلریشن جو ہے وہ ہاریزنٹلی کوئی نظر نہیں آ رہا، اور جو ہے وہ آپ کے پاس ایک صورتحال یہ ہے کہ بلکہ اس کو ایئر ریزسٹنس بھی اگر ہم ہٹا دیں، کیونکہ ایئر ریزسٹنس ہم کنسیڈر نہیں کر رہے، تو جو گرین ایرو ہے وہ دیکھیں گے آپ کے وہ زیادہ دور تک جائے گا، چونکہ جب فرکشن تھا تو وہ ظاہر قریب گر گیا تھا، لیکن جو ہے وہ اس کی ہم ویلوسٹی تھوڑی سی کم کر دیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارے پاس جو ہے وہ یہ یہاں گر گیا، اور اگر ہم نے جو ہے وہ اس کی ویلوسٹی بڑھائی تو یہ جو ہے وہ کہیں آگے تک جا رہا ہے۔ اس کی ویلوسٹی کو کنٹرول کر کے ہم اس کا پیرابولک پاتھ اور اس کی ہاریزنٹل رینج دیکھ سکتے ہیں، لیکن جو بنیادی چیز میں اس وقت آپ کو سمجھا رہا ہوں اور بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ویلوسٹی کا ہاریزنٹل ویکٹر ہے یا جو کمپوننٹ ہے وہ تھرو آؤٹ سیم ہے۔ میں ابھی ورٹیکل کمپوننٹ کی بات فی الحال نہیں کر رہا۔ فورسز کو اگر ہم دیکھیں تو فورسز بھی اگر آپ کو دیکھیں تو آپ یہاں بلیک فورس جنہوں نے بلیک ایف جی جو دکھائی ہوئی ہے تو وہ ڈاؤن ورڈ ہے، جو کہ وہ صرف فورس آف گریوٹی کے انڈر ہم بات کر رہے ہیں، اور ہاریزنٹلی کوئی فورس موجود نہیں ہے۔ تو دس از ویری ویری امپورٹنٹ کہ ہمیں یہ سمجھ میں آنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم نے جو ہے وہ وداؤٹ ایئر ریزسٹنس جو ہے وہ کسی بھی چیز کو تھرو کیا، پروجیکٹائل اپنے ایک پرٹیکولر اینگل بھی بنایا ہوا ہے، اور جیسے میں نے آپ سے کہا کہ اینگل سے بھی فرق پڑے گا کہ ہمارے پاس جو ہے وہ رینج کیا آ رہی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ویلوسٹی سے بھی فرق پڑے گا۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، اور کمپوننٹ آف دی ویلوسٹی فی الحال میں نے ہاریزنٹل کمپوننٹ کی بات کی ہے۔ میں واپس جاتا ہوں، اور یہاں پر جو ہے وہ اب ہم بات کریں گے ورٹیکل کمپوننٹ کی، اور جیسے میں نے بھی آپ سے کہا کہ جو ہمارے پاس موشن ہے وہ انڈر گریوٹی ہے، تو کیا صورتحال ہے، ایز دی موشن از انڈر گریوٹی دس دی ورٹیکل کمپوننٹ آف دی ویلوسٹی چینجز ود کانسٹنٹ ریٹ اینڈ بیکم زیرو ایٹ ہائیسٹ پوائنٹ آف دی پیرابولک پاتھ۔
یعنی میکسیمم ورٹیکل ڈسپلیسمنٹ جو ہے اس پر جا کے اس کی ویلیو 0 ہو رہی ہے. تو وہ یہ پوائنٹ ہے. اور یہاں پر اگر آپ ڈرا کریں تو آپ دیکھیں گے کہ اس کی یا اس کو بنائیں گے اس طرح سے کہ ورٹیکل کمپوننٹ اس کا کم ہوتا جا رہا ہے اور اس پوائنٹ پر پہنچ کر وہ ورٹیکل کمپوننٹ جو ہے وہ 0 ہو گیا. سو دس از ویری امپورٹنٹ. جیسے جیسے آپ واپس آئیں گے دوسری سائڈ پر جب جانا شروع کریں گے تو ورٹیکل کمپوننٹ اس کا انکریز ہونا شروع ہوگا. اور اس کی جو ایک اور چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس کی ڈائریکشن بھی آپ دیکھیں گے کہ چینج ہو رہی ہے. اینڈ آف کورس وین اٹ ول ہٹ ایٹ پوائنٹ سی تو کیا ہوگا کہ ہمارے پاس جو وہی ویلوسٹی ہوگی جس ویلوسٹی سے ہم نے اس کو تھرو کیا تھا, کیونکہ ہم نے کوئی ایئر فرکشن کنسیڈر نہیں کیا ہے. تو دس از ویری امپورٹنٹ کہ ورٹیکل کمپوننٹ میں چینج آئے گی اور چینج کانسٹنٹ ریٹ سے آ رہی ہے. تو ہم نے کہا کہ اور موشن جو ہے وہ موشن انڈر گریوٹی ہے, تو آبویسلی ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی ایکسیلریشن جو ہے اس کیس میں وہ ڈیو ٹو گریوٹی ہے اور جس کی ویلیو 9.8 میٹر پر سیکنڈ اسکوائر ہے. The vertical component of velocity at any point can be calculated by the following formula. کیا مطلب ہے اس بات کا کہ اگر آپ کے پاس جو ہے وہ مثلاً یہ پوائنٹ ہے اور اس پوائنٹ پر آپ دکھانا چاہتے ہیں یا کیلکولیٹ کرنا چاہتے ہیں ورٹیکل ویلوسٹی, تو آپ جو ہے وہ ظاہر ہے کر سکتے ہیں, لیکن آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ورٹیکل ویلوسٹیز جو ہیں وہ ہر جگہ ان کی ویلیوز اور پھر اس کی ڈائریکشن بھی چینج ہو رہی ہے, لیکن کانسٹنٹ ریٹ سے چینج ہو رہی ہے. تو دس از ویری ویری امپورٹنٹ. اور فارمولا کیا ہے اس کے لیے؟ یہ فارمولا ہے کہ یو وی از اکول ٹو یو وائی از اکول ٹو یو سائن تھیٹا. تو یہ ایکچولی اگین وہی بات ہے کہ ہم جو چیپٹر نمبر 1 ہے اس میں یہ ساری چیزیں ڈسکس کر چکے ہیں. یہاں پر میں دوبارہ آپ کو اینیمیشن پہ لے کے جاؤں اور یہاں اب ہمارا فوکس ہوگا ورٹیکل کمپوننٹ. ہاریزونٹل کمپوننٹ تو آپ نے دیکھ لیا ہے, ورٹیکل کمپوننٹ پہ فوکس کریں. ابھی میں پہلے سے آپ کو جو ہے وہ ویلوسٹی دکھاتا ہوں, پھر اس کا ایکسیلریشن اور فورس کی بات بھی کریں گے. ویلوسٹی کا ورٹیکل کمپوننٹ پہ غور کیجئے گا تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ ورٹیکل کمپوننٹ کا کیا ہو رہا ہے. دیکھیں ورٹیکل کمپوننٹ جو ہے وہ 0 ہوا اور پھر اس کے بعد ڈائریکشن اس کی چینج ہوئی اور پھر میکسیمم پہ چلا گیا. دوبارہ دیکھیے اس کو, ورٹیکل کمپوننٹ آہستہ آہستہ کم ہوتا جا رہا ہے, ہائیسٹ پوائنٹ پہ 0 اور پھر انکریز ہوتے ہوئے پھر میکسیمم ہو گیا. اور یہاں پر آپ کے پاس پھر وہی چیز آ جاتی ہے کہ جو کمپوننٹس ہیں وہ چینج ہو رہے ہیں, لیکن ریزلٹنٹ ویلوسٹی ان دونوں کمپوننٹ کا ظاہر ہے کہ رزلٹ ہوگا اور اس کو ہم کیلکولیٹ کر سکتے ہیں, وہ میں ابھی آپ کو آگے بتاتا ہوں. اسی طرح اگر ہم ایکسیلریشن کی بات کر رہے ہوں, ورٹیکل ایکسیلریشن کی, تو دیکھیں یلو ایرو سے کانسٹنٹ ایکسیلریشن دکھایا گیا ہے اور یہ ایکسیلریشن ڈیو ٹو گریوٹی ہے. ٹھیک ہے, ورٹیکل کمپوننٹ آف دی ویلوسٹی مستقل چینج ہو رہا ہے, ہائیسٹ پوائنٹ پر 0 ہو جاتا ہے, لیکن یہاں پر بھی ایکسیلریشن ہے چونکہ ہائیسٹ پوائنٹ پر بھی ویلوسٹی چینج ہوئی ہے. اور ایکسیلریشن کیا ہوتا ہے؟ ریٹ آف چینج آف ویلوسٹی. سو آپ نے کہا کہ ہمارے پاس یہاں پر بھی کیا صورتحال ہے؟ ایکسیلریشن موجود ہے. کون سا ایکسیلریشن ہے؟ دوبارہ دیکھ لیجئے, ایکسیلریشن ڈیو ٹو گریوٹی ہے. اور جیسے میں نے بھی آپ کو دکھایا تھا کہ جب آپ فورس ویکٹر کی بات کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ آپ کے پاس جو ہے وہ فورس مستقل جو ہے وہ فورس آف گریوٹی ہے جو ڈاؤن ورڈ ہے. تو یہ بھی ایک بات بہت امپورٹنٹ ہے سمجھنے کے لیے, جو میں نے جو آپ کے موشن گرافس تھے وہاں پر بھی یہ ڈسکس کی تھی کہ ورٹیکل موشن کے کیس میں پرٹیکولرلی جب آپ فائر کرتے ہیں یا کسی چیز کو پھینکتے ہیں, تھرو کرتے ہیں, تو آپ کے پاس چونکہ جو موشن ہے وہ انڈر گریوٹی ہوتا ہے اور فورس آف گریوٹی ایکٹ کر رہی ہوتی ہے, اور ہمیشہ ایکسیلریشن فورس کی ڈائریکشن میں ہوتا ہے. تو ریممبر دس تھنگ. ایک تو یہ, دوسرے ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا تھا کہ جو ایکسیلریشن ہے وہ ہوتا ہے ان دی ڈائریکشن آف چینج آف ویلوسٹی. تو دیکھیں چینج آف ویلوسٹی جو ہے وہ ہمارے پاس مستقل ڈاؤن ورڈ ہے, اس لیے ہمارے پاس جو ہے وہ ایکسیلریشن بھی کانسٹنٹلی اس کو ہم ڈاؤن ورڈ دکھا رہے ہیں. تو دس از ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ. ہوپ فلی اس سے آپ کو مدد ملی ہوگی. ابھی جو ہمارے پاس فارمولائے ہم نے پڑھے ہیں آپ کے انیشیل چیپٹرز میں, بلکہ اسی چیپٹر کے شروع میں, وہاں پر کیا تھا؟ ایک ہم نے کہا تھا کہ S از اکول ٹو ہاف U پلس V انٹو T. تو یہاں چونکہ ہمارے پاس ورٹیکل ڈسپلیسمنٹ کی بات ہو رہی ہے تو ہم اس کو ورٹیکل کمپوننٹس کی فارم میں لکھ رہے ہیں. اسی طریقے سے ہم نے کہا تھا کہ V از اکول ٹو U, V از اکول ٹو U پلس AT,
لیکن یہاں پر ظاہر ہے چونکہ ہمارے پاس ورٹیکل ڈسپلیسمنٹ اور ورٹیکل کمپوننٹس کی بات ہو رہی ہے تو ہم نے ورٹیکل لکھا ہے. لیکن آگے چل کے ہم اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم یہ دیکھ چکے تھے کہ یو وائی ہمارے پاس یو سائن تھیٹا ہے اور ایکسلریشن جو ہے وہ ایکسلریشن ڈیو ٹو گریوٹی ہے ود نیگیٹو سائن یعنی ڈاؤن ورڈ ہے ہمیشہ. تو اس کو ہم نے اس طرح سے لکھ دیا نیگیٹو کی طرح. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ الٹیمیٹلی جو فارمولا ہے وہ یہ والا فارمولا ہے ہمارے پروجیکٹائل موشن میں ورٹیکل فائنل ویلوسٹی کو ڈیل کرنے کے لیے. میں انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ایک ایگزامپل لے کے پھر ان ساری ایکویشنز کو ڈیل کروں گا کیونکہ ورنہ ادروائز یہ لیکچر بہت لمبا ہو جائے گا. تو اس لیے اس کو ابھی تو ایکویشنز کی فارم کی حد تک ہی سمجھیں. یہاں پھر آپ کے پاس ایک فارمولا تھا ایس از اکول ٹو یو ٹی پلس ہاف اے ٹی اسکوائر جو سیکنڈ ایکویشن آف موشن کہلاتی ہے. چونکہ ورٹیکل کی بات ہو رہی ہے تو ساری ہم نے ورٹیکل چیزیں لے لی ہیں. ورٹیکل ڈسپلیسمنٹ, ورٹیکل کمپوننٹ آف ویلوسٹی, ورٹیکل کمپوننٹ آف ایکسیلریشن. تو ظاہر ہے کہ ہمارے پاس یہ جو تھا یو وائی وہ یو سائن تھیٹا تھا اور ظاہر ہے جو اے وائی تھا وہ نیگیٹو جی ہے تو ہم نے اس کو ہاف جی ٹی اسکوائر کر دیا. اسی طریقے سے ایک اور فارمولا جو ہم نے کیا تھا وہ یہ کیا تھا کہ وی اسکوائر از اکول ٹو یو اسکوائر پلس 2AS. اب یہاں ظاہر ہے ہمارے پاس چونکہ ورٹیکل کمپوننٹ کی بات ہو رہی ہے تو اس کو ہم اس طرح سے لکھ سکتے ہیں. الٹیمیٹلی یو وائی جو ہے وہ یو سائن تھیٹا ہے تو اس کو اسکوائر کر دیجئے. وائی جو ہے وہ ورٹیکل ہائٹ ہے یا ہائٹ ہے. سمپلی ورٹیکل ہائٹ کا کیا مطلب ہے, ہائٹ یہ ظاہر ہے تو آپ نے کہا کہ وہ ایچ ہو گئی تو یہ ہم نے اس طرح سے لکھ دیا. تو دیز آر آل دی فارمولا فار یور ورٹیکل تھنگ. اور اس میں ظاہر ہے کہ ہم نے جو بات کی ہے مین وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ایکسیلریشن جو ہے وہ ورٹیکل ایکسیلریشن ہے اینڈ از آلویز نیگیٹو جی اور ظاہر ہے اس کی ویلیو ہم نے 9.8 میٹر پر سیکنڈ اسکوائر لی ہوئی ہے یا لی جاتی ہے یا کیلکولیٹ کی جاتی ہے. اچھا جیسے میں نے ابھی آپ سے کہا اینیمیشن میں بھی دکھایا کہ ہر پوائنٹ پر اس کے کمپوننٹ یعنی ویلوسٹی کے کمپوننٹس ہیں جو آپ نے وی ایکس اور وی وائی کی شکل میں نکالے اور ظاہر اس کی کیلکولیشن جیسے میں نے بھی آپ سے کہا کہ اگر وی وائی کی کیلکولیشن ہے تو اب یہاں سے کر رہے ہیں. وی ایکس کانسٹنٹ ہے لیکن وی وائی یعنی وی وی اور وی ایکس یعنی وی ایچ آپ ایزیلی کیلکولیٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس جو ہے وہ ویلوسٹی یو اور تھیٹا دیا گیا ہو اور ظاہر ہے آبویسلی ٹائم کا فیکٹر بھی ہے. تو یہ ہمارے پاس ساری چیزیں ہیں. تو اس سے ہم کسی ایک پوائنٹ پر جو فائنل ویلوسٹی ہے وہ بھی کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. اور اس فائنل ویلوسٹی کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم نے مثال کے طور پر یہ دیکھنا ہے کہ صاحب یہ پوائنٹ تھا, اس پوائنٹ پر فائنل ویلوسٹی کیا ہے, تو ہم نے کہا کہ جی فائنل ویلوسٹی اس کی یہ فائنل ویلوسٹی ہے, ریزلٹنٹ ویلوسٹی یہ ہے اینڈ دس از دی یو کین سے وی ایٹ دس اسٹیج جو کہ ہم نے وی وی اور وی ایچ کی ہیلپ سے جس سے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ وی ایچ جو ہے وہ آپ یو ایچ جو ہے وہ اس کو آپ وی ایچ بھی لکھ سکتے ہیں لیکن وی وی جو ہے وہ فائنل ورٹیکل ویلوسٹی ہے پریویس پوائنٹس کے لحاظ سے. یعنی اگر آپ پوائنٹ 2 کے لحاظ سے اس پوائنٹ کو دیکھیں تو یہ پوائنٹ 2 ہے مثلاً, تو 1 پر جو بھی انیشیل ویلوسٹی تھی وہ ورٹیکل ویلوسٹی ظاہر ہے اس پوائنٹ کے لحاظ سے فائنل ویلوسٹی تھی لیکن پوائنٹ 2 کے لحاظ سے یہ ویلوسٹی انیشیل ویلوسٹی ہے اینڈ سو آن. بٹ واٹ ایور دی ویلوسٹی یو ہیڈ ایٹ دس پوائنٹ 2 اس کو آپ یوز کر کے جیسے میں نے ابھی بتایا کہ فارمولا آپ کے پاس یہ ہے وی ایکس اسکوائر پلس وی وائی اسکوائر. تو اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ جو کمپوننٹ ہے یہ جو ریزلٹنٹ ویکٹر ہے اس کی ویلیو کیا ہے. اور پھر ظاہر ہے جیسے ابھی ہم بات کر چکے ہیں کہ جب بھی کوئی ویکٹر ہوگا تو اس کا میگنیٹیوڈ بھی ہوگا اور اس کی ڈائریکشن بھی ہوگی. تو ڈائریکشن دراصل ہم تھیٹا سے نکالتے ہیں. تو تھیٹا سے ہم جو ہے وہ ڈائریکشن کیسے نکالیں, تو پتہ چلا کہ ہمارے پاس ورٹیکل کمپوننٹ آف ویلوسٹی بھی ہے, ہاریزونٹل کمپوننٹ آف ویلوسٹی بھی ہے. اس کو آپ وی ایچ لکھ دیں یا یو ایچ لکھ دیں, درمیان کا اینی ڈفرینس کیونکہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی ہے. تو آپ اس کو یوں بھی کر کے لکھ سکتے ہیں کہ صاحب یہ تو وی وی ہے لیکن یہ یو وی ہے یو ایچ ہے. تو یہ آپ کے پاس آ گیا. جو بھی تھیٹا آئے گا وہ تھیٹا وہ اینگل اس پرٹیکولر ٹائم پر جو اینگل ہے اس کو بتا رہا ہوگا. چونکہ ظاہر ہے یہ اینگل کچھ اور ہے اور یہاں جو اینگل ہے
وہ چینج ہوتا چلا جا رہا ہے، یعنی ڈیکریز ہوتا چلا جا رہا ہے، اور اس پوائنٹ پہ پہنچ کے وہ زیرو ہو جائے گا. تو دس از سم تھنگ وچ از ویری امپورٹنٹ. یو کین گو بیک ٹو دی پروجیکٹائل اینیمیشن، اور یہاں دیکھیں کہ فائر جو ہوا ہے اس کے لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو جو آپ کے پاس سچویشن ہے وہ دیکھیں اینگل جو ہے وہ کہاں بن رہا ہے. تو دس از ویری امپورٹنٹ. یہاں اگر آپ کمپوننٹ کو چھوڑ دیں اور آپ فائنل ویلوسٹی کو دیکھیں تو یہ دیکھیے کہ آپ کے پاس فائنل ویلوسٹی کیا ہے، اور اس میں ہم ویلوسٹی کے کمپوننٹس دیکھ رہے ہیں. اور ٹوٹل اگر ہم ویلوسٹی دیکھیں، ٹوٹل ویلوسٹی اگر دیکھیں تو دیکھیں اس کو ہم کیسے دیکھ رہے ہیں. یہ ہر پوائنٹ پر جو ہے وہ اس کی کوئی نہ کوئی ویلیو ہے. اور اگر اس کو ہم دوبارہ دیکھیں، اس کو یہاں اگر ہم مثلا یہاں روکیں تو آپ دیکھیں کہ یہ پیرابولک پاتھ پر اس وقت ایک ٹینجنٹ بن رہا ہے، اور اس کا اینگل مستقل چینج ہو رہا ہے ٹوٹل ویلوسٹی کا. یہاں پر یہ زیرو ہو گیا اینگل، اور اسی طریقے سے یہ مستقل جو ہے وہ اس میں چینجنگز آ رہی ہیں. تو یہ آپ کے پاس مستقل جو ہے وہ کس طرف جا رہا ہے، یہ آپ کے ٹارگٹ کی طرف جا رہا ہے. اور جو آپ کے پاس ٹوٹل ویلوسٹی ہے جس میں نے آپ سے کہا وہ کمپوننٹس کی شکل میں اگر آپ دیکھیں تو پھر آپ کو جو ہے وہ ورٹیکل کمپوننٹ ڈیکریز ہوتا ہوا، اور پھر ایک وقت پہ پھر انکریز ہوتا ہوا، اور الٹیمیٹلی جب اس نے ہٹ کیا ہے اپنے ٹارگٹ کو تو پھر اس کی ویلوسٹی وہی ہے جس ویلوسٹی سے اس کو تھرو کیا گیا تھا. تو دس از سم تھنگ وچ از ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ. ٹھیک ہو گیا. اچھا، یہاں میں ایک اور چلیں انیمیشن آپ کو دکھاتا ہوں جس میں جو ہے وہ آپ کچھ اور چیزیں شاید دیکھ سکیں گے. تو اس میں جو ہے وہ آپ مثال کے طور پر میں نے ابھی ایک یہاں پر ایک بات اور میں آپ کو کرتا چلوں آخر میں تاکہ پھر اس سے ہم ریلیٹ کر سکیں. ایک بہت امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ یہاں جو ٹائم ہے، ٹائم فار ہاریزونٹل اینڈ ورٹیکل موشن از سیم. یعنی آپ جس وقت اس ڈائیگرام کو اگر کنسیڈر کریں تو یہاں اس پوائنٹ سے جب آپ یعنی یہاں گئے ہیں تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ایک ورٹیکل ڈسٹینس بھی ہے، ایک ہاریزونٹل ڈسٹینس بھی ہے. تو ورٹیکل ڈسٹینس کے لیے جتنا ٹائم لگا اتنا ہی اس کو ہاریزونٹل ڈسٹینس کے لیے لگے گا. تو دس از ویری امپورٹنٹ. یعنی جتنی دیر میں وہ یہاں پہنچے گا اتنی ہی دیر میں یہ ورٹیکل ڈسپلیسمنٹ کور ہوگا. تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے، اور اس چیز کو ہم اس نئی اینیمیشن میں دیکھ رہے ہیں. اور اس کو دیکھیے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا صورتحال ہے. ورٹیکل اور جو ہے وہ ہاریزونٹل اور پھر کمپلیٹ ورٹیکل. دیکھیے 3 بالز دکھائی گئی ہیں. ایک تو سمپلی ورٹیکلی گوئنگ اپ اینڈ کمنگ بیک، ایک جو ہے وہ اوپر جا کے واپس آئی ہے، اور ایک نے پروجیکٹائل پاتھ کنسیڈر کیا ہے. تو اس کو دوبارہ دیکھیے. ورٹیکل موشن میں ورٹیکل موشن کی صورتحال کیا ہے. تو آپ نے کہا کہ جی ورٹیکل موشن ریڈ، اور آپ کے پاس پروجیکٹائل موشن میں پرپل، اور جو ہاریزونٹل ڈسٹینس کور ہے وہ ہے بائی بلو بال. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ تمام بالز کے لیے جو ٹائم ہے وہ سیم ہے جو کہ 8 سیکنڈ ہے. اور ظاہر ہے کہ اس کے گراف بھی دکھائے گئے ہیں کہ ہمارے پاس اگر آپ جو فرسٹ گراف ہے آن دی لیفٹ سائڈ وہ دیکھیں تو وہاں پر آپ کو جو گراف دکھایا گیا ہے وہ VX ہے، اور جو رائٹ سائڈ پر دکھایا گیا ہے وہ VY ہے. تو جب آپ اس کو گراف کرتے ہیں تو دیکھیے کس طرح سے چینج آ رہی ہے. ہاریزونٹل ویلوسٹی تھرو آؤٹ کانسٹنٹ ہے، اور ورٹیکل کمپوننٹ کو دکھایا گیا ہے کہ یہ اصل میں آپ کو یہ دکھایا گیا ہے کہ ورٹیکل کمپوننٹ کس طرح چینج ہوگا. اور ظاہر ہے کہ یہ اوپر تک جانے کے ساتھ دکھایا گیا ہے. جب نیچے کی طرف مزید جائیں گے تو وہ دوبارہ نیچے کی طرف دکھائے گا. وہ پورا گراف اس نے شو نہیں کیا ہے، لیکن اگر آپ گراف کو غور سے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ انفیکٹ یہ گراف مکمل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ زیرو پہ پوائنٹ کر رہے ہیں تو مڈل میں وہ آ رہا ہے. غور سے دیکھیے اس کو، رائٹ سائڈ والے کو خصوصاً، تو پتہ چلے گا کہ جو زیرو ہے اس میں وہ مڈل میں ہے، اور یہ مڈل سے جب کراس کرتا ہے تو اس وقت ویلوسٹی اس کی زیرو ہو جاتی ہے، اور پھر جب وہ نیچے کی طرف آتا ہے تو وہ نیگیٹو ویلوسٹی دکھا رہا ہے. تو اٹس اے کمپلیٹ گراف آف یور پیرابولک پاتھ. تو دس از اندر اینیمیشن. اچھا، یہاں پہ پھر ایک اور بھی اینیمیشن ہم دیکھتے چلیں. یہ ہمارے پاس جو ہے وہ آئی تھنک ہیئر یو ہیو اندر اینیمیشن. اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ آپ کے پاس جو ہے وہ کس طریقے سے انیشل ویلوسٹی اور اینگل سے فرق پڑتا ہے اور کیا صورتحال بنتی ہے. اب اس کا فائر کریں تو یہ آپ دیکھیں گے کہ اس کے ہاریزونٹل اور ورٹیکل کمپوننٹس چینج ہو رہے ہیں،
اور یہاں پر آپ کو نیچے کی سائڈ پر یہ بھی دکھایا جا رہا ہے کہ اس کا جو وی وائی ہے اس کی کیا صورتحال ہے، ڈسپلیسمنٹ کی کیا صورتحال ہے، اور ایکس کس طرح سے چینج ہو رہا ہے۔ سو اس کو ہم ریسیٹ اگر کریں اور اس کو اگر ہم یہاں پر مثال کے طور پر انیشیل اینڈ ورٹیکل ویلوسٹیز کو سیٹ کریں، تو ہم نے کہا کہ مثلاً ہم ورٹیکل اور انیشیل ویلوسٹی کو سیٹ کرنے کا مطلب اصل میں یہ ہے کہ ہم نے جو ٹوٹل ویلوسٹی ہے وہ سیٹ کی ہے انفیکٹ۔ تو یہاں دونوں کمپوننٹ آپ کو دکھا دیے گئے ہیں، اور جب آپ فائر کرتے ہیں تو آپ کے پاس جو ہے وہ دیکھیے یہاں سے نکل گیا وہ، چونکہ آپ نے ویلوسٹی کم رکھی ہوئی ہے۔ لیکن اگر آپ ویلوسٹی بڑھاتے ہیں تو اوبویسلی آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا کرو پاتھ جو ہے وہ بھی ڈفرینٹ ہو جاتا ہے۔ دیکھیے تو یہ کرو پاتھ بھی ڈفرینٹ ہو جاتا ہے۔ اس میں جو بنیادی ایک چیز ہے جو میں نے شروع میں کہی تھی وہ یہ ہے، جو میں نے پہلی اینیمیشن میں آپ کو دکھائی، وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس جو ہے وہ کیا چیز تھرو کی جا رہی ہے وہ امپورٹنٹ نہیں ہے۔ اس کی فردر میتھمیٹکس جیسے میں نے کہا کہ میں نیکسٹ انشاءاللہ اسی کے لیکچر میں بتاؤں گا، لیکن ایک چیز آخری فی الحال میں اس میں کرتا چلوں، اور وہ یہ ہے کہ ایک سچویشن یا ایک کیس یہ بھی ہو سکتا ہے یا یہ بھی ہے کہ آپ نے اس کو کسی ہائٹ سے پھینکا ہے یا پروجیکٹ کیا ہے۔ ناؤ اف دی پروجیکٹائل از پروجیکٹڈ فرام اے پوائنٹ ایٹ اے سرٹن ہائٹ ہاریزونٹلی دین دی ایکویشن آف دی موشن چینجز ایز فالوز۔ جو جتنی بھی ایکویشنز ہیں وہاں پر ہمارے پاس ہاریزونٹل ویلوسٹی تو موجود ہے، لیکن چونکہ انیشیل یعنی اگر آپ غور کریں تو یہ اصل میں اس طرح کی سچویشن ہے کہ آپ نے کہیں یہاں سے اس کو تھرو کر دیا مثلا یا پھینک دیا، تو اس میں انیشیل ہاریزونٹل ویلوسٹی تو ہے لیکن یہاں کوئی انیشیل ورٹیکل ویلوسٹی نہیں ہے۔ تو جب یہ آگے نکلتا ہے تو اس کے اوپر ظاہر ہے کہ گریوٹی ایکٹ کرنا شروع کر دیتی ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ جی ہر پوائنٹ پر پھر ہاریزونٹل ویلوسٹی تو سیم ہے لیکن ورٹیکل ویلوسٹی جو ہے وہ انکریز ہونی شروع ہو گئی۔ تو اصل میں اگر آپ دیکھا جائے تو یہ جو ابھی ہم نے ڈسکشن کیا تھا پہلے والا کیس یوں کہہ لیں اس کو، اس کا ہاف ہے یہ۔ یعنی اگر میں اس کو یہاں سے شروع کر دوں اس پوری سچویشن کو، میں کہوں کہ جی میں یہاں سے شروع کر رہا ہوں اس پوائنٹ سے، تو وہ سیکنڈ کیس ایک طریقے سے بن جائے گا، لیکن یہاں انیشیل ورٹیکل ویلوسٹی زیرو ہوگی، اور جب انیشیل ورٹیکل ویلوسٹی زیرو ہوگی تو جتنے بھی یہ جو ہے وہ پارٹس ہیں یہ والے جہاں پر انیشیل ورٹیکل ویلوسٹی کا تذکرہ کیا گیا ہے، یہ سب اس میں پھر یوز نہیں ہوں گے۔ تو آپ کے پاس جو ایکویشنز ہیں وہ میں نے یہاں لکھی ہیں کہ جو ریمیننگ ایکویشنز ہیں وہ کس طریقے سے ڈیولپ ہوں گی۔ یہ جو ہمارے پاس اینیمیشن ہے جو ہم یہاں پر دیکھ رہے تھے شروع میں، اس اینیمیشن کو اگر ہم دوبارہ چاہیں کہ ہم دیکھ سکیں تو اس میں بھی پھر آپ کو جو ہے وہ یہ چیز ایک دکھ جائے گی کہ ہم کس طریقے سے اس کو یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ اگر ہم نے کسی ہائٹ سے پھینکا، یہ تو بالکل ہمارا زیرو تھا، لیکن یہاں پر مثال کے طور پر ایک ہائٹ ہے اور اس کو ہم نے اینگل زیرو کر دیا بالکل، تو یہاں کیا ہوگا دیکھیے یہاں پر جو کمپوننٹ آف دی ویلوسٹیز ہیں ان پر اگر آپ غور کریں گے تو انیشیلی آپ کو ورٹیکل کمپوننٹ کوئی نظر ہی نہیں آ رہا، اور ہاریزونٹل کمپوننٹ تھرو آؤٹ دی موشن کانسٹنٹ ہے۔ ورٹیکل موشن جو ہے وہ یا ویلوسٹی کمپوننٹ جو ہے وہ انکریز ہوتا چلا جا رہا ہے، تو یہ سیکنڈ آپ کہہ سکتے ہیں کہ سچویشن ہے۔ اگر ہم ایکسیلریشن کی بات کریں تو پھر وہی ڈاؤن ورڈ ایکسیلریشن ہے تھرو آؤٹ، تو یہ سارے کے سارا وہ ہے، لیکن اس میں پھر اور کمپلیکیشنز آ سکتی ہیں کہ آپ ہائٹ پہ تھے اور اس ہائٹ سے آپ نے مثال کے طور پر اس طریقے سے فائر کر دیا، تو اس میں کیا ہوگا، یہ وہی چیز ہوگی جو پہلے تھی، لیکن اب یہاں ظاہر ہے کہ جو آپ کا ہاریزونٹل ڈسپلیسمنٹ ہے وہ بالکل جو آپ کی کینن ہے اس کی لائن سے اس لائن سے اور یہاں تک کا جو ڈسپلیسمنٹ ہے وہ اس کیس میں آپ کی رینج آ رہی ہے۔ تو یہ تھوڑا اوپر ہے یا نیچے ہے ڈزنٹ میک اینی ڈفرینس، لیکن رینج وہ ہے جہاں پوائنٹ آف فائر ٹو پوائنٹ آف امپیکٹ وہ رینج ہے اس کی۔ تو یہاں جیسے میں نے ابھی آپ سے کہا کہ اس میں کئی سچویشنز ہو سکتی ہیں، اس کو جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں اس کی کچھ میتھمیٹکس بھی آپ کو بتاؤں گا، اور اس میں پھر ہم جو ہے وہ اس کو اس طرح سے دیکھیں گے۔ یہاں دیکھیے یہ جو ہمارے پاس ایک سچویشن ہے، ویلوسٹی ویکٹرز اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو کیا ہیں، ویلوسٹی ویکٹر دیکھیں مستقل چینج ہو رہا ہے، اور جو ہے وہ وہی جو ہم پہلے بات کر چکے ہیں، چونکہ اینگل ہم نے بہت بڑھا دیا ہے تو اس لیے اس کا رینج کم ہو گیا ہے۔ اگر کمپوننٹ کی بات کریں تو یہ دیکھیے
یہاں آپ کو اور واضح طور پر دکھ رہا ہے کہ ہاریزنٹل کمپوننٹ جو تھا اس کا تھرو آؤٹ سیم ہے. انیشلی ویلیو اس کی کم تھی اور وہ تھرو آؤٹ جو ویلیو تھی وہ کم ہی رہی ہے، یعنی وہی ویلیو رہی ہے جس سے آپ نے اس کو فائر کیا تھا، لیکن ورٹیکل کمپوننٹ جو ہیں وہ مستقل چینج ہو رہے ہیں. اسی اس میں آپ جو ہے وہ ہاریزنٹل اور ورٹیکل ایکسیلریشن کی بھی بات کر سکتے ہیں. یہاں اگر ہم جو ہے وہ اس کو ایئر ریزسٹنس کو ختم کر دیں تو آپ نے دیکھا کہ پہلے کے مقابلے میں وہ تھوڑا سا اس کا جو رینج تھی وہ بڑھ گئی. یہ دیکھیے اب رینج جو ہے وہ اس کی مزید بڑھ رہی ہے، کیونکہ وہ ہم نے بیچ میں اصل میں کر دیا تھا. یہاں جب آپ نے ایئر فریکشن کو شروع سے ختم کر دیا، کنسیڈر نہیں کیا، تو آپ دیکھیں گے رینج اس کی کافی زیادہ ہو گئی. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو ہوپ فلی آپ کو ہیلپ کریں گی یہ سارے ڈسکشن سمجھنے میں، اور ہوپ فلی آج کا ڈسکشن آپ کی سمجھ میں آیا ہوگا. اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو اس کو شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں، اور جو بھی کامنٹس ہیں وہ دیجیے. اور میں نے آج یہ کیونکہ اسٹوڈنٹس نے کافی مجھ سے کہا تھا کہ سر اردو میں اگر آپ پڑھائیں تو زیادہ اچھا ہے، تو میں نے یہ لیکچر اردو میں ریکارڈ کیا ہے. کوشش کریں گے کہ اگر بچوں کو ڈیفیکلٹی آ رہی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کو انگلش میں بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن جو ہے وہ آپ اپنے دوستوں سے شیئر کریں تاکہ اور اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں. اور ٹل دی نیکسٹ ڈسکشن اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.